قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب أشهد بسم اللہ والحمد للہ وعلی آلہ وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن اہتدی بہدیہ اما بعد۔ باب صلاۃ العیدین، عیدین کی نماز کا باب، یعنی عیدین کی نماز کا طریقہ اور اس کے احکام۔ عیدین جیسا کہ جانتے ہیں عید کا مثنیٰ ہے، عید کا تثنیہ۔ اسلام میں دو عیدیں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ عید الفطر پہلی شوال کو، جبکہ عید الاضحیٰ 10ویں ذی الحجہ کو انجام پاتی ہے۔ عید اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ہر سال وقت مقررہ پر پلٹ کر آتی ہے، اور یہ دونوں عیدیں جو ہماری اسلامی عیدیں ہیں سالانہ، یہ دو بڑے مبارک اور اہم عمل، بلکہ کہہ لیجیے دو عظیم اسلام کے ارکان سے مربوط ہیں۔ عید الفطر رمضان المبارک کے فریضے کی ادائیگی کے بعد آتی ہے، جبکہ عید الاضحیٰ کا تعلق حج بیت اللہ الحرام سے ہے، عشر ذی الحجہ کے اختتام پر آتی ہے، اور نماز کے بعد اللہ کے بندے تقرب الی اللہ کے لیے بہیمۃ الانعام کو ذبح کرتے ہیں۔ ان دو عیدوں کے علاوہ سال میں کوئی اسلامی عید نہیں ہے، نہ کوئی عید میلاد کے نام سے کوئی عید ہے، نہ عید معراج ہے، نہ عید شب برات ہے، نہ کوئی اور عید ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کئی مناسبتیں آئی اور امت ان مناسبتوں سے گزری، خود آپ کی زندگی میں بھی وہ مناسبتیں بار بار آئی اور کسی طرح کی کوئی رکاوٹ بھی نہ تھی۔ جیسے آپ کی خود پیدائش کا دن تھا، جو نبوت کے بعد مکی اور مدنی زندگی میں 23 مرتبہ آیا، کم سے کم مکی زندگی میں 10 مرتبہ آیا۔ اور اسی طریقہ سے لیلۃ المعراج جو ہجرت سے قبل 3 سال قبل ہوئی، وہ بھی 12-13 سال بار بار آپ کی زندگی میں وہ شب آئی۔ لیکن آپ نے ان مناسبتوں سے، چاہے آپ کی میلاد کی مناسبت ہو یا لیلۃ المعراج کی مناسبت ہو، کوئی پروگرام، کوئی جلسہ، کوئی چراغاں آپ نے نہیں کیا۔ آپ نے ہجرت کی، آپ نے غزوہ بدر الکبریٰ فتح کی، فتح مکہ کیا، لیکن کسی مناسبت سے آپ نے کوئی جلسہ، کوئی اہتمام اور کوئی سالانہ اس کی یادگار نہیں بنائی۔ اس لیے یہ تمام جو آج کل خرافات آپ دیکھ رہے ہیں، وہ سب کی سب غیر مسلموں کی دیکھا دیکھی ہے، دوسری امتوں کے تشبہ کے نتیجے میں، مشابہت کے نتیجے میں یہ بدعتیں ایجاد کر لی گئی۔ بہرحال اسلامی عیدوں کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ دو عبادتوں سے متعلق ہے، اور اس میں بھی جب ہم نکلتے ہیں تو تکبیر کہتے ہوئے عیدگاہ پہنچتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، پھر خطبہ ہوتا ہے جس کے اندر لوگوں کو واعظ و تذکیر کی جاتی ہے، بڑا مجمع ہوتا ہے۔ اس لیے اہم اوامر اور نواہی سے لوگوں کو باخبر کیا جاتا ہے۔ کچھ خطاب عورتوں کے لیے بھی بطور خاص ان کے امور کے متعلق خطیب بیان کرتا ہے۔ اس طریقہ سے پاکیزہ عملوں پر یہ ہماری عید مشتمل ہے، اور جب ہم عیدگاہ نکلتے ہیں تو اجتماعی اور معاشرتی فوائد حاصل ہوتے ہیں، ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ہمارے خاندانی روابط اس موقع پر مضبوط ہوتے ہیں، بھائی چارہ مضبوط ہوتا ہے، فرح و سرور ہم ایک دوسرے سے شیئر کرتے ہیں، ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں، کھانے پینے اور گفت و شنید کے مواقع ملتے ہیں۔ اس طریقہ سے ہماری محبتیں پروان چڑھتی ہیں۔ کچھ تمہیدی باتوں کے بعد اب ہم حدیث میں داخل ہوتے ہیں، جو اس باب سے متعلق حدیثیں ہیں، اور انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ اس پورے باب سے ہم گزر لیں۔ چنانچہ پہلی حدیث عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتی ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفطر یوم یفطر الناس والاضحی یوم یضحی الناس، رواہ الترمذی۔ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتی ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا
عید الفطر اس دن ہے جس دن سب لوگ افطار کریں، سب لوگ عید منائیں، اور عید الاضحیٰ وہ دن ہے جس دن تمام لوگ عید الاضحیٰ منائیں، قربانی کریں۔ امام ترمذی نے باب باندھا، باب ما جاء فی الفطر والاضحیٰ متی یکون، کب عید الفطر ہونی چاہیے، کب عید الاضحیٰ ہونی چاہیے، کب مسلمان رمضان کے بعد افطار کرے، عید منائے، اور کب عید النحر ہو، عید الاضحیٰ ہو۔ حدیث انشاءاللہ حسن درجے کی ہے، اس میں یحییٰ بن یمان العجلی ہیں، ان پر تھوڑا کلام ہے، اور باقی ایک مسئلہ ہے کہ محمد بن المنقدر نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان کی ہے۔ اس میں لوگوں کا کلام ہے کہ کیا محمد بن المنقدر کا سماع اور لقاء حضرت عائشہ سے ہے کہ نہیں ہے، اہل علم نے اختلاف کیا ہے، لیکن اس حدیث کو امام ترمذی نے ذکر کرنے کے بعد فرمایا سألت محمد یعنی البخاریہ، میں نے محمد بن اسماعیل البخاری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ محمد بن منقدر نے عائشہ سے سنا، تو یہ جو انقطاع کا خوف تھا یہ ختم ہوا۔ البتہ محمد بن منقدر کی روایت جو ابو ہریرہ سے آتی ہے اس میں انقطاع۔ اسی مضمون کی ایک روایت ترمذی میں اور بھی آئی ہے، جس میں عثمان بن محمد الاخنسی سعید المقبوری سے، اور انہوں نے ابو ہریرہ سے روایت کیا الصوم یوم تصومون والفطر یوم تفطرون والاضحیٰ یوم تضحون، روزہ اس دن رکھو جس دن سب لوگ روزہ رکھیں، افطار اس دن کرو جس دن سب افطار کریں، قربانی اس دن کرو جس دن سب قربانی کریں۔ یہ حدیث بھی اخنسی کی وجہ سے اس میں بھی تھوڑا کلام ہے، لیکن بہرحال تمام حدیثیں مل کر ایک دوسرے کو تقویت پہنچاتی ہے، اور حدیث انشاءاللہ حسن درجے پر ہے۔ تو اس حدیث میں جو بات سمجھ میں آئی، اس حدیث سے جو بات سمجھ میں آئی وہ یہ کہ روزہ، افطار اور اسی طریقہ سے قربانی کی عید ایک ساتھ مسلمانوں کو ادا کرنی چاہیے، جماعت کے ساتھ۔ حتیٰ کہ اگر کسی ایک شخص نے رمضان المبارک کا چاند دیکھ لیا یا عید کا چاند دیکھ لیا اور اس کی گواہی عدالت شرعیہ میں قبول نہیں کی گئی، تو اہل علم نے کہا ہے کہ وہ نہ روزہ رکھے اور نہ افطار کرے، سب کے ساتھ روزہ رکھے، سب کے ساتھ افطار کرے۔ اور بعض اہل علم نے کہا، امام احمدی کے یہاں یہ دوسرا قول ہے کہ رمضان کا روزہ تو رکھ لے، کیونکہ اس میں ایک آدمی کی بھی گواہی معتبر ہے، لیکن عید کے لیے افطار نہ کرے جب تک کہ سب لوگ نہ کریں۔ اور امام شافعی کا مذہب یہ ہے کہ چونکہ اس نے دیکھا ہے، اگرچہ اس کی گواہی عدالت نے رد کر دی، لیکن وہ سری طور پر روزہ رکھ کے سری طور پر افطار کر لے، علانیہ طور پر ایسا کچھ نہ کرے۔ لیکن پہلا قول زیادہ صحیح ہے، اور وہ یہ ہے کہ اپنی رویت کا وہ اعتبار نہ روزے میں کرے نہ افطار میں کرے، تمام لوگوں کے ساتھ وہ روزہ رکھے اور تمام لوگوں کے ساتھ افطار کرے، تاکہ مسلمانوں کا اتحاد باقی رہے۔ یہ سب کلمۃ المسلمین، مسلمانوں کا معاملہ متفق رہے، تفرق اور انتشار نہ ہو، جو شریعت کے مقاصد میں سے ایک بڑا مقصد ہے، اس لیے اس کا لحاظ کرنا چاہیے۔ کچھ شباب، کچھ نوجوان ہیں جو دوسرے ملکوں کی رویت اپنے یہاں تسلیم کرتے ہیں، اور تقریباً ہر بڑے شہر میں یا اسٹیٹ لیول پر کہیں کچھ خاص لوگ 10 20 25 50 کی تعداد میں ہو سکتے ہیں، کم و بیش تعداد پر کوئی بحث نہیں ہے، کہیں سینکڑوں کی شکل میں ہو، کبھی ہزاروں کی شکل میں ہو، کہیں دہائیوں میں ہو۔ بہرحال یہ لوگ باہر کی رویت لیتے ہیں، سعودی عرب کی رویت لیتے ہیں، جس کو عام مسلمان تو دور کی بات ہے، خود اس جماعت سے تعلق ہے، مثلا یہ سب اہل حدیثوں کے یہاں ہے، اہل حدیثوں کے کچھ نوجوان ایسا کرتے ہیں، ان کی مرکزی جمعیت، صوبائی جمعیت اس معاملے میں ان کا ساتھ نہیں دیتی، لیکن اس کے بعد بھی الگ راہ اپنی اختیار کرتے ہیں کہ بھئی ہم سعودی عرب کی رویت لیتے ہیں، اور ہم اپنی عید اپنے طرح سے منائیں گے سعودی عرب کے ساتھ، اور روزہ بھی رکھیں گے۔ ان کا یہ عمل اس حدیث کے خلاف ہے کہ روزہ اس دن رکھو جب سارے لوگ روزہ رکھیں، افطار اسی دن کرو جس دن سارے لوگ افطار کریں۔ تو یہ مسئلہ کہ صاحب رویت لی جا سکتی ہے کہ نہیں لی جا سکتی ہے باہر کی، یہ مسئلے سے ہٹ کر کے اس حدیث کی روشنی میں اگر سوچیے تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ جس دن سب لوگ روزہ رکھیں اس دن روزہ رکھو، اور جس دن سب افطار کریں اس دن افطار کرو۔ کم سے کم جمعیت کی سطح پر اہل حدیث حضرات ہی اگر متفق ہو جائیں پوری ہند میں، اسی طرح پاکستان میں، اسی طرح سے بنگلہ دیش میں، نیپال میں، یہ سب جو
ایک دوسرے سے لگے ہوئے ممالک ہیں، اگر متحد ہو جاتے ہیں کوئی حرج نہیں، لیکن ہر ضلع کے اندر کچھ اہل حدیث سعودی کی رویت لے اور اکثریت اہل حدیثوں کی عام مسلمانوں کے ساتھ ہندوستانی رویت پر عمل کرے، تو یہ بات اجتماعیت کے خلاف ہے اور تفرق کی داعی ہے۔ اس چیز حدیث کی روشنی میں نے محسوس کیا اور ضروری سمجھا کہ اس بات کی طرف رہنمائی کر دیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے کہ افطار روزہ اس دن رکھو جس دن سب روزہ رکھتے ہیں، افطار اس دن کرو، عید اسی دن مناؤ جس دن لوگ افطار مناتے ہیں۔ طرفہ تماشا یہ ہے کہ لوگ سعودی کے اعتبار سے روزہ رکھ لیتے ہیں، سعودی کے اعتبار سے افطار بھی کر لیتے ہیں، اور ہندوستانی اعتبار سے وہ جو ان کے حساب سے 2 شوال ہوتی ہے اس دن جا کے عید مناتے ہیں۔ کیوں؟ جب آپ کا مہینہ ختم ہو گیا، سعودی میں رویت ہو گئی، تو عید تو اسی دن ہونی چاہیے جس دن سعودی میں عید ہوئی۔ یہ کیا بات ہوئی کہ عید ہم ایک دن کے بعد کریں گے، جبکہ آپ کو خبر زوال کے بعد نہیں پہنچی ہے، پہلے ہی پہنچی ہے، 9 بجے رات تک خبر آ جاتی ہے۔ تو یہ کہنا کہ صاحب ہم افطار تو کر لیا لیکن عید ہم ایک دن اور مناویں گے، یہ کون سی شریعت ہے؟ عید تو پہلے ہی دن ہے، پہلی شوال کو، نہ کہ دوسری شوال کو۔ بہرحال تو الصوم یوم تصومون والفطر یوم تفطرون، روزہ اس دن رکھو جس دن سب روزہ رکھے، جس ملک میں تم ہو، یا کم از کم جس شہر میں ہو، جس صوبے میں ہو، اجتماعیت قائم رہے۔ تو الصوم یوم تصومون والفطر یوم تفطرون والاضحیٰ یوم تضاحون، یہ سب لوگوں کی اجتماعیت کے ساتھ ہونا چاہیے۔ لا الہ الا اللہ۔ دوسری حدیث ہے عن ابی عمیر ابن انس عن عمومۃ اللہ من الصحابہ ان ركبا جاءوا فشهدوا انهم راوا الهلال بالامس فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يفطروا واذا اصبحوا يغدوا الى مصلاهم۔ یہ جو حدیث ہے مسند احمد کی ہے، ابو داؤد کی ہے، لفظ ابو داؤد کا ہے، حدیث کی سند صحیح ہے۔ ابو عمیر تابعی ہے، وہ اپنے والد ابو عمیر بن انس، ابو عمیر ابن انس یعنی انس بن مالک کے بڑے بیٹے ہیں ابو عمیر، نام غالباً عبداللہ تھا، حضرت انس کے بڑے بیٹے ہیں۔ انہوں نے اپنے بعض صحابہ سے، اپنے چچاؤں سے، اپنے پھپھاؤں سے سنا ہے کہ ان رکبن یا قافلہ سواروں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور انہوں نے گواہی دی کہ انہوں نے امس بالامس کل چاند دیکھا تھا، یعنی عید کا چاند، اور یہ خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زوال کے بعد آئی، جو کہ اب وقت نہیں رہ گیا تھا عید پڑھنے کا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حکم فرمایا کہ افطار کر لو، افطار کر لو، وَإِذَا أَصْبَحُوا، اور جب صبح ہو یعنی کل، تو يَغْدُوا إِلَىٰ مُصَلَّاهُمْ، کل جب صبح کرو تو صبح کے وقت میں عیدگاہ کے لیے نکلو۔ معلوم ہوا کہ اگر خبر لوگوں کو عید الفطر کی زوال کے بعد آئے فإنهم يفطرون، تو وہ افطار کر لیں گے۔ اگر وہ خبر رات میں آ جائے تو لوگ اگر رویت قبول کرتے ہیں، ثقہ لوگوں کی جماعت آئی ہے جنہوں نے خبر کی مدینے میں چاند نہیں دکھا، دوسری طرف دیکھا گیا ہوگا، وہاں سے لوگ ظاہر ہے کہ رات میں چل نہیں سکتے تھے، تو صبح ہو کر کے آئے، اور آئے تو آنے کے وقت تک زوال ہو گیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل ہم عید کی نماز پڑھیں گے۔ تو یہی قول امت کے علماء کا ہے کہ اگر زوال کے بعد خبر لگے تو کل پر عید ٹالی جائے، افطار کر لیا جائے، اور اگر زوال سے پہلے خبر آ جائے اور خبر مصدقہ ہو، معتبر ہو، تو اس پر عمل کرتے ہوئے عید کی نماز جیسے ہی خبر ہو فوراً اعلان کیا جائے اور نماز کے لیے لوگ نکلیں۔ لیکن اگر خبر مل گئی تو پھر اس پر عمل کرے زوال سے پہلے تک۔ یہ حدیث ثابت ہے، واللہ تعالیٰ اعلم۔ اور اس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ظاہر ہے کہ خبریں لوگوں کے ذریعے ہی آتی تھی، تو گرد و نواح سے ہی لوگ آئے تھے، قرب و جوار سے آئے تھے۔ اس زمانے میں آج کل کی میڈیا تو تھی نہیں، تو اس لیے کچھ لوگ تو عمومی طور پر خبر کے تسلیم کرنے کے قائل ہے، وہ مطالعے کی اختلاف کے قائل نہیں ہے، اور دوسرے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب مطالعے کا اعتبار ہے، اس لیے ہر ملک کے لیے اپنی اپنی رویت ہوگی۔ لیکن جو لوگ وحدت رویت کے قائل بھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب تک آپ کے ملک کے لوگ یا آپ کی تنظیم کے لوگ، جس تنظیم سے آپ وابستہ ہیں، وہ سب مل کر کے ایک دن افطار اور روزہ کا اہتمام نہ کریں، انفرادی اپنی راہ نہیں لینی چاہیے، تاکہ مسلمانوں میں اختلاف نہیں ہے۔ تو اسے میں نے شروع میں ہی کہا کہ یہ مسئلہ
اپنی جگہ پر الگ ہے کہ صاحب رویت باہر کی لی جائے کہ نہ لی جائے، لیکن یہ حدیث بتا رہی ہے کہ صاحب لوگوں کو جب تک اجتماع نہ ہو لوگوں کا روزہ رکھنے پر اور افطار کرنے پر، عید منانے پر، اس وقت تک شذوذ کی راہ، اختلاف کی راہ نہیں لینی چاہیے اور امت کی اجتماعیت کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ واللہ اعلم۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، اخرجہ البخاری۔ وفی روایت معلقۃ ووصلها احمد ويأكلهن افرادا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن کچھ کھجوریں کھا کر ہی نکلا کرتے تھے عیدگاہ میں۔ لا یغدو یوم العید، صبح عید کے لیے نہیں نکلتے تھے یہاں تک کہ کچھ کھجوریں کھا لیتے۔ کہتے ہیں بخاری شریف میں یہ روایت ہے، اور ایک معلق روایت میں امام بخاری لے کر آئے ہیں، سند حذف کر کے جو روایت ذکر کرتے ہیں اس کو معلق کہتے ہیں۔ تو وہ روایت بھی حضرت انس سے ہی ہے مگر سند حذف کر کے لائے ہیں، جس کو امام احمد نے اتصال سند کے ساتھ بیان کیا۔ اس کے اندر ہے وَيَأْكُلُهُنَّ أَفْرَادًا، طاق کھجورے کھاتے، فرد بنے طاق، جفت نہیں۔ لیکن یہ جو لفظ ہے وَيَأْكُلُهُنَّ أَفْرَادًا، یہ احمد میں ہے، مسند احمد کے الفاظ ہیں۔ بخاری نے جو معلق روایت ذکر کی ہے کہ کھجور کھاتے تھے اور کتنی کھجوریں کھاتے تھے، اس کے لیے الفاظ استعمال کیا ہے وَيَأْكُلُهُنَّ وِتْرًا۔ تو بخاری میں يَأْكُلُهُنَّ أَفْرَادًا کا لفظ نہیں ہے، جیسا کہ یہاں شبہ ہوتا ہے کہ وفی روایت معلقۃ ووصلها احمد، ایک معلق روایت میں امام بخاری کے یہاں جس کو امام احمد نے اتصال سند سے بیان کیا ہے کہ اس میں ہے وَيَأْكُلُهُنَّ أَفْرَادًا، جبکہ بخاری کی معلق روایت میں وَيَأْكُلُهُنَّ وِتْرًا، اور احمد میں ہے وَيَأْكُلُهُنَّ أَفْرَادًا۔ دونوں کا معنی ایک ہی ہے، طاق کھجوریں کھا کے جاتے، 3 5 7 9 11 کم و بیش جو بھی ہو وہ طاق ہوتی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ وطر ہے اور وطر کو پسند کرتا ہے۔ کیا مقصد رہا ہوگا، حکمت کیا رہی ہوگی؟ عام طریقے سے جو اہل علم بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ صاحب افطار کا دن ہے، 1 مہینے کے روزے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آج خوشی کا دن، عید الفطر کا دن ہمیں نصیب فرمایا ہے، لہذا افطار میں مبادرت کی جائے، جلدی کی جائے، اور عیدگاہ میں نکلنے سے پہلے کچھ کھجوریں کھا لی جائے تاکہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور انعام پر اس کی شکر گزاری ہو۔ اور یہ دن پچھلے جو 29 اور 30 دن جو آپ کے روزے سے ہوئے ہیں، جن میں آپ اس وقت عید میں نکلنے کے وقت، سورج کے نکلنے کے ساتھ آپ روزے سے ہوتے تھے، آج الحمدللہ آج آپ افطار کر رہے ہیں، تاکہ آج کا آپ کی عید کا دن پچھلے رمضان کے دنوں سے، یعنی 29 اور 30 دن کے مہینے رمضان سے ممتاز ہو جائے۔ دوسری بات، فائدہ صحیہ کے اعتبار سے دیکھیے، طبی نقطۂ نظر سے، تو سونے کے بعد جب آدمی جاگتا ہے تو معدہ تقریباً اس کا خالی ہو چکا ہوتا ہے، غذا اس کی تحلیل ہو چکی ہوتی ہے، اور اب آنتوں کو ضرورت ہوتی ہے، معدے کو ضرورت ہوتی ہے کہ اس میں کھانے پینے کی اشیاء ڈالی جائیں، آدمی کھانا تناول کرے تاکہ پھر جسم اپنا کام شروع کرے، کمزوری لاحق نہ ہو، قوت اور نشاط اس کا پھر سے بحال ہو جائے۔ اور کہتے ہیں کہ قوت و نشاط کو باقی رکھنے کے لیے سب سے جلد تحلیل ہونے والی جو غذا ہے اور انرجی اور نیوٹرینٹس جو منرل ہوتے ہیں اور جو قوت ہوتی ہے اور جو وٹامنس ہوتی ہیں، وہ سب الحمدللہ کھجور کے اندر دوسری غذاؤں کے مقابلے میں زیادہ پائی جاتی ہے۔ تو اس لیے غذا کی غذائیت بھی ہے اور نیوٹریشن بھی ہے اس کے اندر، اس لیے آدمی کھجور کا استعمال کرے۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ کھجور سے آنکھوں کی بینائی بھی تیز ہوتی ہے۔ 1 ماہ کے رمضان کے روزے کے بعد جب آدمی افطار کرتا ہے، اور ہر روز جو افطار کرتا ہے کھجوروں سے افطار کرتا ہے، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ اس کی مٹھاس جلدی نسوں میں گھل جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے جو قوت کی سپلائی ہونی چاہیے تھی جسم کے اندر وہ بھی ہو جاتی ہے، اور بینائی جو روزے کی وجہ سے متاثر ہوتی ہے الحمدللہ وہ بھی محفوظ رہتی ہے۔ بہرحال تو اگر اللہ تعالیٰ نے کھجور نصیب کیا ہو کسی کو تو وہ کھجور کھائے، طاق کھجوریں کھا کر نکلے، اور اگر نہیں کچھ ہے تو کچھ بھی کھا کر کے، ضروری نہیں کہ کوئی میٹھی ہی چیز ہو، کچھ بھی کھا کر کے آدمی نکلے۔ عیدگاہ سے پہلے کھا پی کر کے نکلنا عیدگاہ کے لیے عید الفطر میں سنت ہے، واللہ اعلم۔ اگلی حدیث ہے عن ابن بریدہ عن ابیہ، عن ابن بریدہ عن ابیہ، عبداللہ بن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یخرج یوم الفطر حتی یطعم ولا یطعم یوم الاضحی حتی یصلی، رواہ احمد والترمذی وصححہ ابن حبان۔
ابن بریدہ روایت کرتے ہیں، عبداللہ بن بریدہ اپنے والد بریدہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کو نہیں نکلتے تھے مگر کچھ کھا پی کر کے، حتیٰ یتھم، یہاں تک کہ کھا لیتے. اور آپ نے ابھی سنا کہ تاک کھجورے کھاتے تھے. اور یوم الاضحیٰ کو آپ کھانا نہیں کھاتے یہاں تک کہ نماز پڑھ لیتے، یعنی قربانی کی نماز، عید الاضحیٰ کی نماز پڑھ کر خطبہ دے کر جب لوٹتے تو کھاتے. اور اگر کسی کے پاس ذبیحہ ہو تو پھر بہتر یہ ہے کہ قربانی کی گوشت ہی کھانے کا آغاز کرے. نہیں ہے ذبیحہ تو بعض اہل علم نے کہا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ذبیحہ، جب اس کے پاس ہے ہی نہیں تو انتظار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ پہلے بھی کھا کے نکل سکتا ہے. بہرحال یہ سب حکم استحبابی ہے. تو مستحب ہے کہ یوم الفطر کو آدمی کچھ مصلیٰ عید پر نکلنے سے پہلے یا مصلیٰ عید کی طرف نکلنے سے پہلے کھا پی لے، اور یوم الاضحیٰ کو نماز کے بعد کھائے. ام عطیہ انصاریہ کی روایت ہے اس باب میں، قالت کہتی ہے امرنا ان نخرج العواتق والحیض فی العیدین یشہدن الخیر ودعوۃ المسلمین ویعتذر الحیض المصلی، متفق علیہ. ام عطیہ انصاریہ رضی اللہ عنہ مشہور صحابیہ ہیں، غسل دلایا کرتی تھی عورتوں کو، اس میں بھی ان کو بڑی مہارت تھی. کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکم دیا، امرنا، ہم لوگوں کو حکم دیا گیا. جب صحابی کہے امرنا و نہینا، یا صحابیات کہیں تو عامر اور ناہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، یا ہم کو حکم دیا گیا، یعنی حکم آیا کدھر سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. کیا حکم آیا؟ کہ ہم عواتق کو اور حیض کو عیدین میں نکالیں. عواتق، عاتق کی جمع ہے عاتق، وہ لڑکی جو قریب البلوغ ہو، جس سے اب ماں باپ کچھ کم ہی کام لیتے ہوں گھر میں، ایک طرح سے کام کاج سے، گھریلو کام کاج سے آزاد کر دیا ہو ان کو. تو قریب البلوغ لڑکیاں نکلیں. والحیت، اچھا بعض روایت میں وذوات الخدور، خدر کی جمع، ستر، پردے میں رہنے والیاں، بالغہ، باکڑا، جو گھر کے ایک حصے میں ان کے لیے پردہ لگا دیا جاتا ہے تاکہ وہ بالغ لڑکیاں رہیں. عام طریقے سے باپ بھائی کے سامنے آنے سے وہ شرماتی ہیں، بالغہ ہیں، باکڑا ہیں، تو اس لیے دستور کے مطابق وہ الگ ایک کونے میں گھر کے رکھی جاتی تھی. تو بہرحال وہ ذوات الخدور ہوئی جو پردے کے پیچھے رہتی ہیں، گھر کے ایک کونے میں، ایک حصے میں ان کے لیے پردہ ٹانگ دیا جاتا ہے، پردہ لٹکا دیا جاتا ہے تاکہ وہ اس کے میں چھپے رہیں. اور اسی طریقے سے حیض، حائض کی جمع ہے، حائضہ جو کہ مکلف نہیں ہے نماز کے لیے، اس کو بھی کہا گیا کہ عیدین کی مجلس مبارک ہے، اس لیے ان کو بھی لے کر نکالو. کہا کہ وہ جائیں، خیر میں شریک ہوں، مسلمانوں کی دعا و پکار میں شریک ہوں. لیکن بہرحال دعوت المسلمین کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ خطبے کے بعد باقاعدہ طریقے سے امام ہاتھ اٹھائے اور بلند آواز سے دعا کرے، مقتدی حضرات آمین کہیں. یہ کیفیت نہ جمعہ میں تھی، نہ عیدین میں تھی، نہ 5 وقتہ نمازوں میں تھی، سوائے استسقاء کے. تو دعوت المسلمین یہ تو پکار ہے، تکبیرات ہیں، خیر کی مجلس ہے، ذکر و اذکار کی مجلس ہے، واضح بیان کی مجلس ہے. اور اس کے اندر جو دعائیہ کلمات امام درمیان میں یا اخیر میں عبادتوں کی قبولیت، عبادتوں کی توفیق کے تعلق سے اور شریعت پر عمل کرنے کی توفیق کے تعلق سے کرتا ہے، وہ سب دعائیں مراد ہے. کہ باقاعدہ رفع الید کے ساتھ یا رفع الیدین کے ساتھ بآواز بلند جو دعاؤں کا سلسلہ ہے، بعض جگہ اہل حدیثوں کے یہاں بھی یہ طریقہ محدثہ ہے، بدعت. تو کہا کہ خیر کی مجلس میں اور مسلمانوں کی دعا و پکار کی مجلس میں شریک ہوں. وَيَعْتَذِرُ الْحِيَّضُ الْمُصَلَّى، اور حائضہ عورتیں مصلی العید سے، یعنی جہاں عید کی نماز پڑھی جا رہی ہے اس خاص مقام سے ہٹ کے رہیں. اب اس کی وجہ سے بعض لوگوں نے اس جملے کی وجہ سے کہا کہ مصلی العید کا حکم، جیسے علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ ہیں، وہ خاص نمائندگی کرتے ہیں اس مسئلے کی کہ مصلی العید کا حکم جو ہے وہ مسجد کا حکم ہے، اور اس لیے جب عورتوں کے لیے مسجد میں داخلہ منع ہے، اس لیے وہ عیدگاہ کے اندر میں یا جو حصہ گھیرا ہوا ہے نماز کے لیے اس میں وہ داخل نہیں ہوں گے، اس سے ہٹ کے باہر کھڑی ہوں گی. لیکن دوسری علماء نے کہا کہ ضروری نہیں ہے، ان کو الگ اس لیے رہنے کے لیے کہا گیا ہے تاکہ طاہرات، مسلمات طاہرات جو نماز پڑھنے کے لیے آئی ہیں ان کے لیے عیدگاہ میں جگہ تنگ نہ ہو. اس لیے آپ ہٹیے اور ان کو جگہ دیجیے جن کو نماز پڑھنا ہے، آپ کو تو پڑھنا نہیں ہے. لیکن اگر جگہ عیدگاہ کے اندر بھی بچی ہوئی ہو تو اس وہ باؤنڈری کے اندر
نمازی عورتوں سے لگ کر کے پیچھے کھڑی اور بیٹھ سکتی ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو یہ بھی قوی امکان ہے۔ اس لیے اس حدیث سے یہ استدلال کرنا کہ مصلی عید میں اس لیے وہ جمع نہ ہوں یا مصلی عید میں اس لیے داخل نہ ہوں کہ اس کا حکم مسجد کا ہے، بہرحال یہ بس استدلال بہت واضح نہیں ہے، استدلال واضح نہیں۔ دوسری بات، عید کی نماز کی حاضری واجب ہے اہل علم کے ایک قول کے مطابق۔ اس قول کی نمائندگی فقہا میں امام محمد نے تو کی ہی ہے، امام محمد سے دوسرا قول بھی ہے، لیکن ایک روایت امام محمد کی ہے جس کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اور ان کے شاگرد رشید ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے راجح قرار دیا ہے، اور یہی قول امام صنعانی، امام شوکانی اور امام العصر سماحت الشیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے کہ جب عورتوں کو عیدگاہ نکالنے کا حکم ہے جی، اور خاص کر اس عورت کو یعنی حائضہ عورتوں کو جو مکلف نہیں ہے، اور ان پر تاکید کیا جائے، ان کے تعلق سے تاکید کی جا رہی ہے کہ ان کو نکالو، تو مرد حضرات کے لیے تو بدرجہ اولا عید میں جانا ضروری ہے۔ تو اگر عورتوں کے لیے سنت ہے تو مردوں کے لیے واجب ہے، یہ ان کا اصل میں استدلال۔ لیکن جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سری نہیں ہے استدلال، کیونکہ یہاں نکلنے کا اور نکالنے کا جہاں عورتوں کو حکم ہے تو حائضہ کو بھی نکالنے کا حکم دیا گیا، جبکہ وہ مکلف نہیں ہے اسلام میں۔ تو مقصود یہ ہے کہ ایک شعار ہے اسلام کا، سالانہ عید ہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ تعداد، یا پھر وہ لوگ بھی داخل جائیں، وہ عورتیں بھی جائیں جن کے لیے نماز جائز نہیں ہے، جو نماز نہیں پڑھ سکتی، تاکہ ایک بڑا اجتماع ہو مسلمانوں کا۔ اچھا چلیے، اگر مان لیتے ہیں کہ آپ اس استدلال سے کہ عورتوں کو نکلنے کی تاکید کی جا رہی ہے اور حکم دیا جا رہا ہے، تو مردوں کے لیے تو بدرجہ اولا یہ حکم تاکیدی ہوگا، تو پھر وہ حدیث جو حضرت عبادہ بن صامت سے ہے، حضرت انس بن مالک سے ہے، جس کے اندر ہے کہ خمس صلوات کتبہن اللہ علی العباد، 5 وقت کی نمازیں ہی اللہ نے اپنے بندوں پر فرض کی ہے، یا حضرت انس کی روایت جو زمام ابن ثعلبہ جو بنی سعد ابن بکر سے آئے تھے، قبیلہ بنو سعد سے، جو طائف کے جنوب مشرق میں واقع ہے، بنو سعد کا قبیلہ جہاں کی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ تو نہیں کہہ سکتے، وہ تو مسلمان ہوئی نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام سے پہلے ہی شاید انتقال کر گئی، میں ذرا کنفیوز ہو رہا ہوں۔ تو بہرحال لیکن وہ حاضرۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش برداشت انہوں نے کی ہے۔ البتہ ان کی جو بہن تھی حلیمہ سعدیہ کی بیٹی، وہ مسلمان ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے چادر بچھایا، ان کا استقبال کیا غزوہ حنین کے موقع پر۔ تو وہ بھی حلیمہ سعدیہ جو ہے بنو سعد ابن بکر کے قبیلے کی تھی، جو طائف کے مشرق جنوب مشرق میں واقع ہے۔ زمانے میں دیہات ہوا کرتا تھا، بادیہ تھا، اب تو کافی ڈیولپ کر گیا ہے۔ تو بادیہ سے زمام ابن ثعلبہ آئے، دیہاتی آدمی تھے، تھوڑا سوال کے اندر روکھا پن تھا، اور یہ کہا بھی انہوں نے، کبھی کہا یا ابن عبد المطلب، کہا ایکم محمد، جو انداز ہے روکھا انداز ہے، اور اس کے بعد کہا کہ میں کچھ سوال کروں گا، اور ہو سکتا ہے کہ سوال کے انداز میں تشدد ہو، انداز مناسب نہ ہو، تو آپ تکلیف مت محسوس کیجیے گا، لیکن بڑے اچھے اچھے سوالات اس نے کیے، توحید اور رسالت کا آپ کس سے تصدیق چاہیے، اللہ ارسلہ کا، کیا اللہ نے آپ کو نبی بنا کے بھیجا ہے؟ کیا اللہ ہی بندگی کے لائق ہے؟ میں اللہ کا واسطہ دے کے آپ سے پوچھتا ہوں، اور یہ معبودان باطلہ، یہ معبودان، یہ بت جن سے ہمارے باپ دادا پوچھتے رہے، یہ معبودان حق نہیں ہیں؟ آپ نے کہا بالکل نہیں۔ پھر آپ نے اپنی رسالت کی گواہی دی، اور اس کے بعد فرائض اسلام کے متعلق اس نے دریافت کیا، تو اس میں آپ نے کہا کہ خمس صلوات فرضہن اللہ فی الیوم واللیلہ، 5 وقت کی نمازیں اللہ نے دن رات میں فرض کی، اس کے علاوہ جو نمازیں سب تطوع۔ حدیث کئی طرق سے آئی، انہوں نے کہا کہ حل علی غیرہا، 5 وقت کی نماز کے علاوہ بھی، قال لا الا ان تطوع، جو بھی نماز ہے وہ سب تطوع ہے۔ اب فقہا نے دلیلوں کی تاکید کے اعتبار سے کسی کو سنت موقدہ کچھ نمازوں کو کہا ہے، کسی کو غیر موقدہ کہا ہے، تو زیادہ سے زیادہ آپ عطیہ کی اس روایت سے کہ عورتوں کو نکالو تو مردوں کا نکلنا موقد ہے، آپ سنت موقدہ کہہ لیں، سنت موقدہ کہہ لیں، اور اگر آپ اس کو واجب مانتے ہیں تو پھر عبادہ بن صامت اور یہ جو ہے حضرت انس کی روایت جو زمام بن ثعلبہ
کے تعلق سے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جب 5 وقت کی ہی نماز واجب اور فرض ہے تو پھر یہ عید کی نماز کیوں کر واجب ہوگی یا وطر کی نماز کیوں کر واجب ہوگی۔ بہرحال جمہور اہل علم نے یہی کہا ہے کہ صلاۃ العید سنت مؤکدہ ہے، مردوں کے لیے تاکیدی سنت ہے، بلا عذر کے ان کو چھوڑنا نہیں ہے، عورتوں کے لیے سنت ہے۔ یہی مالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ کی روایت ہے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشگی برتی ہے اور حاضری کی تاکید فرمائی ہے اور اسلام کا شعار ہے، تو اس لیے یہ قول سنت مؤکدہ کہہ لیجیے یا کہہ لیجیے کہ شبہ واجب ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آنا چاہیے۔ اب جو لوگ واجب کہیں گے وہ کہیں گے کہ جو نہیں آئے گا وہ واجب کا تعلق گنہگار ہوگا، اب جو سنت مؤکدہ کہیں گے وہ کہتے ہیں گنہگار نہیں ہوگا۔ چلیے شاید تو مسئلے میں اختلاف ہے کہ کیا عید الاضحیٰ اور عید الفطر کی نماز واجب اور فرض کے درجے میں ہے یا سنت مؤکدہ ہے۔ آپ نے تفصیل سنی۔ آگے روایت ہے ابن عمر رضی اللہ عنہما قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر و عمر یصلون العیدین قبل الخطبہ، متفق علیہ۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما عیدین کی نماز خطبہ سے قبل پڑھتے تھے، اور تقریباً اس پر اجماع ہے، تو سنت رسول ہے۔ دوسرے ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی خلافت کا زمانہ کوئی آپ سمجھ سکتے کہ تقریباً 11 سال، کچھ مہینے کم، 2.25 سال ان کا اور 10.5 سال حضرت عمر فاروق کا۔ تو اس طریقہ سے اتنی مدت تک صحابہ کرام حضرت عمر، ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ کے پیچھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے 10 سال عیدین کی نماز پڑھتے تھے خطبے سے قبل، تو ایک طرح سے اجماع ہے یہ۔ اب جو نیچے ذکر کیا ہے، اچھا ابو بکر و عمر کا اس لیے ذکر کیا کہ تاکہ کسی کو یہ نہ ہو کہ صاحب حکم ہو سکتا ہے کہ بعد میں منسوخ ہو گیا ہو، تو بالکل ہی یہ حکم منسوخ نہیں ہے، اور یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے 2 عظیم خلیفے کی سنت ہے، اور یہی سنت رہی بھی ہے۔ حضرت علی، حضرت عثمان سب کے زمانے میں، بیچ میں مروان بن حکم جو مدینے کا گورنر تھا، اس نے اپنے دور میں عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی کوئی نماز تھی، اس میں اس نے خطبہ پہلے دیا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ مروان کو سے کپڑا پکڑ کر کے، اچھا ممبر بھی بنوایا اس نے پہلے کثیر بن سرت نے ممبر بنایا عیدگاہ میں، جبکہ پہلے عیدگاہ میں ممبر نہیں ہوتا تھا۔ اس پر جب چڑھنے لگا مروان تو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے انکار منکر کیا، اس کا کپڑا پکڑ کے اس کو کھینچا پیچھے کی طرف، لیکن اس نے اپنا کپڑا چھڑایا اور ممبر پر چڑھ گیا اور یہ کہا، تو حضرت ابو سعید خدری نے کہا کہ واللہ قد غیرتم، تم نے سنت کا طریقہ بدل دیا، تم لوگوں نے بدل دیا۔ کہا کہ میں جانتا ہوں، لیکن وہ وقت اور تھا، یہ وقت اور ہے، لوگ ہماری باتیں نہیں سنتے ہیں یا نماز کے بعد خطبے کے لیے نہیں ٹھہرتے ہیں، اس لیے ہم نے خطبے کو مقدم کیا ہے۔ بہرحال مروان نے سن کر کے انسنی کر دیا، لیکن ابو سعید خدری نے انکار منکر کا فریضہ انجام دیا۔ تو یہ جو عمل تھا اس کا، بہرحال وہ غلط عمل تھا، خلاف سنت تھا، لا الہ الا اللہ۔ تو خطبہ جو ہے بعد میں ہونا چاہیے، پہلے جا کر کے آپ نماز پڑھیں یا امام نماز پڑھائے، اس کے بعد خطبہ دیں۔ اب یہ خطبہ جیسا کہ آپ نے دیکھا قبل الخطبہ، خطبتین کا لفظ نہیں آیا، تو بظاہر جو یہ الفاظ ہیں کہ کانوا یصلون العیدین قبل الخطبہ، بتا رہا ہے کہ عید کے اندر ایک ہی خطبہ ہے، بعد الخطبہ ہے۔ البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہے کہ آپ نے خطبہ مردوں کو دیا اور پھر آپ چل کر کے ثم نزل، ہو سکتا ہے اونچی جگہ پہ رہے ہوں، عیدگاہ میں ممبر تو نہیں تھا، اونچی جگہ پہ کھڑے ہوئے ہوں، اور پھر وہاں سے، یا صحرائی علاقے میں تو اونچی جگہ ہوتی ہے، ڈھلان میں آپ اترے ہوں، عورتوں کی طرف گئے ہوں کیونکہ وہاں تک آواز نہیں پہنچی ہوگی، یا ممکن ہے کہ کچھ بعض مسائل عورتوں سے متعلق خاص ان کے گوش گزار کرنا تھا تو آپ تشریف لے گئے ہوں، دونوں ہی امکان ہے۔ لیکن اب جب کہ لائک لاؤڈ اسپیکر کا استعمال ہوتا ہے خطبے میں، تو الگ سے عورتوں کے قریب جا کر کے خطبہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کو دوسرا خطبہ بھی نہیں کہا جا سکتا ہے۔ تو خطبہ یہ ہے کہ انشاءاللہ جس پر بر صغیر کے علماء اہل حدیث عامل ہے، اور بھی دوسرے کئی محققین نے اس کی ترجیح کی ہے، وہ یہ ہے، خاص کر کے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ ابن عثیمین رضی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی میدان اسی طرف ہے کہ خطبہ مرفوع حدیث سے تو ایک ہی بظاہر ثابت ہوتا ہے۔ البتہ مشہور جو بات ہے فقہا کے نزدیک، جمہور کے نزدیک، وہ یہ ہے کہ عید میں بھی 2 خطبے ہیں، جیسے کہ جمعہ میں ہوتے ہیں۔ جمعہ ہفتے کی عید ہے اور یہ سالانہ عید ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ اور اس سلسلے میں ایک روایت ابن ماجہ کے حوالے سے ذکر کی جاتی ہے، جابر بن عبداللہ
رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر یا عید الاضحیٰ کو نکلے اور آپ نے خطبہ کھڑے ہو کر دیا، اور پھر بیٹھے، ہلکا بیٹھے، اور پھر خفیف جلسہ کیا، اور اس کے بعد پھر اٹھے۔ یہ جمعہ کے لیے ہے، سمجھا کہ نہیں، عید کے لیے نہیں ہے۔ یہ سند اور متن دونوں میں نکارت ہے، سمجھا کہ نہیں۔ اور حد درجہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ اس کی سند میں جو اسماعیل بن مسلم شخص ہے وہ انتہائی ضعیف آدمی، اسماعیل بن مسلم۔ اہل علم اس کے ضعف کے اوپر متفق، اور اس میں ابو زبیر بھی ایک شخص ہے جو مدلس ہے، اور اس نے معنن روایت کی، عن کے ذریعے روایت کی، سمجھا۔ تو یہ حدیث جو ہے قابل اعتبار نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے بعض آثار بھی ذکر کیا ہے کہ صاحب ایک شخص ہے عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ، عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود، یہ تابعی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ امام خطبہ دے عیدین میں 2 خطبہ، اور دونوں کے درمیان بیٹھے تاکہ 2 خطبے کے درمیان فصل ہو۔ ظاہر ہے کہ یہ تابعی اگر کہے من السنہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابی کی سنت نقل کر رہے ہیں، تو یہ مرسل حدیث ہے، اور یہ بھی سنداً اس میں بھی کلام ہے، یہ بھی صحیح نہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ اور پھر یہ ہے کہ جو اصل ان کی دلیل ہے وہ یہ ہے کہ صاحب قیاس ہے جمعہ کے اوپر، کہ جمعہ بھی ہفتے کی عید ہے اور یہ سالانہ عید ہے، لہذا عید ہے، جو حکم اس کا ہے اس کا یہ حکم ہے۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر عید ہے تو پھر خطبہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ میں نماز سے پہلے دیا ہے، اور عید کے اندر نماز عید سے پہلے خطبہ دینا بدعت ہے۔ ویسے بھی عبادت کے باب میں قیاس کے لیے کوئی گزر نہیں ہے، اس لیے انشاءاللہ راجح قول یہی ہے کہ صاحب جمعہ عید میں ایک ہی خطبے پر اکتفا کرنا چاہیے۔ البتہ کچھ مسائل عورتوں کے تعلق سے بھی بیان کرنی چاہیے، اور حالات اور ضرورت کے مطابق خطیب کا خطبہ ہونا چاہیے۔ لہذا 2 خطبے کے تعلق سے کوئی روایت نہیں ہے، جو بھی روایت پیش کی جاتی ہے، جو بھی آثار پیش کی جاتے ہیں، سب کے سب ضعیف ہے، ناقابل اعتبار، چاہے وہ مرفوع ہو یا مرسل ہو یا قیاس ہو، اس کے علاوہ کوئی صحیح دلیل نہیں۔ جو بظاہر حدیث ہے وہ یہی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی خطبہ دیا کرتے تھے۔ اب عید سے قبل اور عید کے بعد مسلل عید پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی نماز ثابت نہیں ہے۔ چنانچہ ابن عباس کہتے ہیں، 7 نے اس حدیث کو بیان کیا، مسند احمد سمیت صحیحین میں اور سنن 4 میں حدیث ہے، عن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی یوم العید رکعتین لم یصلی قبلها ولا بعدها، اخرجہ 7۔ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن نماز پڑھی 2 رکعت، یعنی عید کی نماز 2 رکعت ہی ہے، مخصوص طریقہ ہے، اس کا ذکر آئے گا بعد میں، بس رکعت 2 ہے۔ آپ نے نماز عید سے قبل یعنی مسلل عید میں، کیونکہ آپ مسلل عید میں نماز پڑھا کرتے تھے، ولا بعدها، مسلل عید میں عیدین سے قبل یا 2 رکعت عید کی نماز سے قبل اور اس کے بعد کوئی سنت آپ نے نہیں پڑھی، لم یصلی قبلها ولا بعدها، نہ قبل کوئی سنت پڑھی نہ بعد میں کوئی سنت پڑھی۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ عام عادت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے پورب طرف تشریف لے جایا کرتے تھے، تقریباً 1000 ہاتھ کی دوری پر، 500 گز کی دوری پر تقریباً آپ کا مسلل عید تھا، وہاں تشریف لے جاتے تھے۔ حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد دوسری بڑی مسجد ہے فضیلت میں، جہاں نماز پڑھنے سے 1000 نماز کا ثواب ملتا ہے، لیکن آپ نے مسلل عید کو پسند کیا مسجد نبوی کے مقابلے۔ لا الہ الا اللہ۔ تو یہ حدیث ذات کرتی ہے اس بات کے اوپر کہ عید کی نماز سے قبل اور اس کے بعد کوئی نفل نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا ہے اور نہ ہی اس کا حکم دیا ہے۔ لیکن اگر یہی نماز عید کسی عذر کی وجہ سے شہر میں مسجد میں ادا کی جائے، یا شہر میں آبادی سے قریب کوئی کھلی جگہ نہ ہو، میدان نہ ہو جہاں لوگ جا سکے، ان کی مسجد ہی کشادہ ہو، یا اگر میدان ہے تو آبادی سے بہت دور ہے جہاں لوگ نہیں جا پاتے، تو اگر مسجد میں بوجہ عذر عیدین پڑھتے ہیں یا عذر ہے، بارش وغیرہ ہے، تو اگر میدان ہے بھی تو نہیں پڑھ پاتے ہیں، تو ایسی صورت میں مسجد میں تحیۃ المسجد انشاءاللہ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اس کا حکم عام ہے کہ اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، جب بھی کوئی مسجد میں داخل ہو تو 2 رکعت پڑھ کے ہی بیٹھے۔ اور مسلل عید کا حکم جیسا کہ ابھی ہم نے عرض کیا کہ انشاءاللہ صحیح قول میں مسجد کا حکم نہیں ہے، اس لیے مسلل عید کے حکم میں، مسلل عید مسجد کے حکم میں نہیں ہے، لہٰذا تحیۃ المسجد کا یہاں کوئی مسئلہ نہیں بنتا۔ بعض اہل علم نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ امام ہوتے تھے اور آپ ٹھیک وقت پہ نکلتے تھے اور مصلی پر کھڑے ہوتے تھے، تو آپ سے ثابت نہیں، لیکن ممانعت بھی نہیں ہے اور وقت کراہت کا بھی نہیں ہے شرعی طور پر،
لہٰذا اگر کوئی مصلی عید میں تحیۃ المسجد پڑھتا ہے یا صلاۃ الضحیٰ پڑھتا ہے تو چونکہ وقت کراہت کا نہیں ہے اس لیے من باب الجواز وہ کہتے ہیں کہ وہ پڑھ سکتا ہے. لیکن بہرحال جو سنت ہے وہ یہی ہے. صحابہ کرام میں سے کسی کا عمل نہیں ہے کہ انہوں نے ابو بکر یا خلفائے راشدین کا عمل نہیں ہے کہ انہوں نے مصلی عید پر نماز پڑھی ہو. عہد نبوی میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے اپنے وقت پر تشریف لائیں گے لیکن ابو بکر عمر عثمان و علی بھی کیا آپ کے ساتھ ہی جایا کرتے تھے یا اور بڑے صحابہ بھی کیا آپ کے ساتھ ہی جاتے تھے. تو مصلی عید پر بہتر یہ ہے کہ نہ پڑھا جائے اگرچہ اوقات ممنوع نہیں ہے. شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے اہل علم اسی طرف گئے ہیں. غالباً ابن جبرین عبد الرحمن بن جبرین اور دوسرے علماء اسی طرف گئے ہیں کہ پڑھ سکتا ہے مکروہ وقت نہیں ہے اس لیے. ورنہ راجے جو عمل ہے اہل حدیثوں کے یہاں اور سماعت الشیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہ فتویٰ ہے وہ یہی ہے کہ صاحب مصلی عید میں کوئی نماز نہ قبل ہے نہ بعد میں. البتہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ کر آتے تھے عیدگاہ سے تو ابن ماجہ کی روایت ہے صحیح روایت ہے کہ آپ 2 رکعت اپنے گھر میں نماز پڑھتے تھے جیسا کہ حدیث آئے گی. تو اگر کوئی گھر میں لوٹ کے نماز پڑھنا چاہے 2 رکعت تو پڑھ سکتا ہے لیکن مصلی عید پر پہلے اور بعد میں ثابت نہیں ہے. اگرچہ وقت کراہت کا نہیں ہے لیکن ثابت نہیں اس لیے سنت پر عمل کرنا زیادہ بہتر ہے. لا الہ الا اللہ. عید کی نماز کے لیے کوئی اذان اور اقامت نہیں ہے. ایک وقت مقرر ہے لوگوں میں اعلان کر دیا گیا ہے اس لیے اس وقت پہ لوگ پہنچ جائیں تو نہ اذان دی جائے گی نہ اقامت. یا اسی طریقے سے الصلاۃ جامعہ نماز کھڑی ہونے والی ہے نماز کھڑی ہونے والی ہے جی 2 منٹ بچ گیا ہے 1 منٹ بچ گیا ہے یہ لاؤڈ اسپیکر پر مسلسل اعلان جو کیا جاتا ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ اس طرح کا اعلان نہیں ہونا چاہیے. تکبیرات لاؤڈ اسپیکر میں کہے ہر کوئی اپنے اپنے طور پر کہے. اجتماعی ذکر بھی نہیں ہونا چاہیے اجتماعی تکبیر نہیں ہونی چاہیے. وقت مقرر ہے وقت مقرر پر 7 بجے نماز شروع ہو جائے گی. 1-2 مرتبہ کہہ دینا حرج ہے لیکن یہ کہ ایک دم مسلسل اعلان کیا جا رہا ہے 2 منٹ باقی ہے 2 منٹ باقی ہے جلدی آئے نماز شروع ہونے والی ہے تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. اہل علم نے کہا کہ اذان یا اقامت یا کسی اور طریقے سے نماز کی اقامت کی اطلاع دینا لوگوں کو یہ صحیح نہیں ہے. تو یہ حدیث بھی وعنہ ابن عباسی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ہی مروی یہ حدیث بھی ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی العید بلا اذان ولا اقامہ اخرجہ ابو داؤد واصلہ فی البخاری. حدیث تو ابو داؤد کی ہے لیکن حدیث بخاری مسلم کے اندر موجود ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے ابن زبیر کو عبداللہ بن زبیر کو یہ پیغام لکھ کے بھیجا تھا جب ان کی بیعت ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الفطر کے دن اذان نہیں دیتے تھے لہذا ابن زبیر نے اذان نہیں کروائی اور ان کو پیغام میں یہ بھی لکھا کہ خطبہ عید کے بعد ہونا چاہیے. تو یہ جو حدیث ہے عطا کہتے ہیں کہ ابن عباس نے ابن زبیر عبداللہ بن زبیر کو جو پیغام بھیجا تھا اس میں یہ بات واضح کی تھی کہ عید بلا اذان و اقامت کے ہے اور خطبہ عید کے بعد ہے. تو یہ حدیث ہے بخاری مسلم کی. اس لیے حافظ ابن حجر نے اشارہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز بلا اذان و اقامت کی پڑھی. یہ حدیث ابو داؤد میں ہے اور اس کی اصل بخاری اور مسلم میں بھی ہے جیسا کہ آپ نے سنا کہ ابن عباس نے ابن زبیر کو پیغام بھیجا تھا. لہٰذا عید کی نماز کے لیے اذان اور اقامت مشروع نہیں ہے اور کسی بھی لفظ کے ذریعے پکارنا نماز کے لیے یہ صحیح نہیں ہے. تقریباً اہل علم میں کئی لوگوں نے اس پر اجماع نقل کیا کہ عہد نبوی میں عہد خلافت راشدہ میں کوئی ایسا عمل نہیں ہوا ہے کہ اذان دی گئی ہو یا اقامت کی گئی ہو. جی بلکہ جابر بن سمورہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہم باب الاذان میں پڑھ چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے عیدین کی نماز صلیت مع نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ العیدین غیر مرہ ولا مرتین بغیر اذان ولا اقامہ. کئی مرتبہ ہم نے عیدین کی نماز پڑھی ہے لیکن آپ نے اذان اور اقامت نہیں کہی. آگے روایت ہے عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یصلی قبل العید شیئا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید سے قبل کچھ بھی نہیں پڑھتے تھے. فاذا رجع الى منزلہ اور بعد العید بھی نہیں پڑھتے تھے جیسا کہ ابھی حدیث پڑھا. لیکن جب اپنے گھر کو لوٹتے گھر پلٹتے صلی رکعتین تو آپ 2 رکعت نماز پڑھتے. یہ حدیث ابو سعید خدری کی ابن ماجہ میں ہے اور اسناد اس کی حسن ہے. اسناد اس کی حسن ہے اس لیے کہ اس میں جو ہے عبداللہ بن محمد بن عقیل نام کے شخص اس پہ کلام ہے. تو جس کی سند میں کلام ہو یا راوی صدوق ہو بہت معیاری نہ ہو تو اس کی حدیث حسن درجے کی ہوتی ہے. تو انشاءاللہ تعالی یہ حدیث حسن درجے کی ہے. گھر لوٹنے کے بعد اگر کوئی چاہے تو 2 رکعت نماز پڑھ سکتا ہے. ابھی ابن عباس نے جو کہا کہ لم یصلی قبل العید ولا بعدها نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبل عید پڑھا نہ بعد العید پڑھا تو اس حدیث کو محمول کریں گے ہم کہاں کے لیے مصلی العید کے لیے.
کہ مصلی میں نہیں پڑھا ہے، اور یہ گھر میں پڑھا ہے، اس لیے روایتوں کے درمیان کوئی تعارض نہیں۔ چلیے سر، ترتیب جیسا کہ ابھی آپ نے دیکھا، ابو سعید خدری کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے عید الفطر میں نماز پڑھتے تھے، اس کے بعد خطبہ دیتے تھے۔ یہ بات بھی پہلے آئی ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وعنہ قال کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یخرج یوم الفطر والاضحیٰ الی المصلی، مصلی عید پر نکلتے یا مصلی عید کی طرف نکلتے، وأول شیء یبدأ به الصلاۃ، وأول شیء یبدأ به الصلاۃ، پہلا کام جو آپ کرتے مصلی عید پر جانے کے بعد وہ نماز پڑھتے، ثم ینصرف، جب نماز سے پلٹتے سلام پھیر کر، فیقوم مقابل الناس، لوگوں کے بالمقابل سامنے کھڑے ہوتے اور لوگ اپنی صفوں میں ہوتے، فیعظہم ویأمرہم، آپ ان کو واعظ و نصیحت کرتے، واعظ جس کے اندر ترغیب اور ترہیب دونوں بیان کی جائے، اور آپ شرائع اور احکام ان کو بتاتے، اوامر اور نواہی سے ان کو آگاہ کرتے حالات کے مطابق۔ عمل اسی پر رہا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فلم یزل الناس علی ذلک، لوگ اسی پر عمل پیرا رہے، حتیٰ خرجت مع مروان، جو امیر مدینہ تھے مروان بن الحکم، اس کے ساتھ میں عید الاضحیٰ یا عید الفطر میں نکلا، اور جب مصلی آئے تو دیکھا کہ ممبر وہاں موجود ہے، کثیر بن سلط نام کے آدمی نے بنا رکھا ہے، اور مروان اس پر چڑھنے لگا، جیسا کہ میں نے ذکر کیا، میں نے اس کا کپڑا پکڑ کے کھینچا کہ وہ اترے جائے پہلے نماز پڑھے، لیکن وہ جوان آدمی تھا، مضبوط تھا، اس سے کپڑا چھڑا کر کے وہ چڑھ گیا، اور اس نے قبل الصلاۃ خطبہ دے دیا۔ اور باقی آپ نے تفصیل سنا ہے کہ کہتے تھے کہ وہ زمانہ گیا، قد ذهب ما تعلم، ابو سعید جو بات آپ جانتے ہیں وہ دور گزر گیا۔ کہا ابو سعید نے کہ جو میں جانتا ہوں وہ بہتر ہے اس بات سے جو میں نہیں جانتا۔ اب کیسے کہتے کہ میں تم سے زیادہ جانتا ہوں، اور سنت یہ ہے گورنر ہے، اس سے زیادہ بحث نہیں کیا، کہا کہ واللہ میں جو جانتا ہوں وہ بہتر ہے اس چیز سے جو میں نہیں جانتا ہوں۔ کہتے نا کہ تم آپ نہیں جانتے ہیں حالت کیا بدلے، کہا اچھا ہے کہ میں نہیں جانتا ہوں، میں جو جانتا ہوں یعنی رسول کی سنت وہی میرے لیے بہتر ہے۔ تو اس نے کہا کہ لوگ بیٹھتے نہیں ہیں ہمارے لیے نماز کے بعد، اول فل بکتے ہو، غیر ضروری باتیں کرتے ہو، طنز و تعریض کرتے ہو، لہٰذا اس نے کہا کہ مصلحت کا تقاضا میں نے یہ سمجھا کہ نماز عید سے قبل خطبہ دے دے، تاکہ لوگ نماز کی ادائیگی تک تو بیٹھیں گے ہی بیٹھیں گے، لیکن بہرحال یہ عمل خلاف سنت تھا۔ تو سنت یہی ہے کہ عیدین کی نماز مصلی عید میں پڑھی جائے، مسجد میں نہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد مبارک کو جس میں اجر عظیم ہے چھوڑ کر کے آپ مصلی عید میں نکلتے تھے مشرقی جانب، الا کہ کوئی عذر ہو تو مسجدیں پڑھیں۔ البتہ مکہ والے ہمیشہ مکہ ہی میں نماز پڑھتے رہے، مسجد حرام میں، کیونکہ آبادی کے درمیان، چونکہ مکے میں بہت پہاڑ ہے تو آبادی کے درمیان اس سے بڑی کوئی جگہ نہیں تھی، اور آج تو خیر کوئی جگہ ہی نہیں ہے، بلکہ خود مسجد نبوی جتنی بڑی اب ہو گئی ہے کہ اتنی بڑی جگہ مدینے کی آبادی میں نہیں ہے، تو اس لیے عیدین کی نماز وہیں ہوتی ہے۔ تو آپ نکلتے تھے باہر اپنے عہد میں، اور خلفائے راشدین بھی اپنے عہد میں مسجد سے باہر ہی نکلتے تھے، عیدگاہ میں جاتے تھے، تاکہ اسلام کے اہم اس شعار کا اظہار ہو، اور مسلمانوں کا بڑا اجتماع ہو رہا ہے، تمام ایک شہر کے تمام مرد و زن، بچے بوڑھے سب ایک جگہ اکٹھے ہیں، ایک امام کے پیچھے تکبیر تحلیل کر رہے ہیں، جی نمازیں ادا کر رہے ہیں، نماز ادا کر رہے ہیں، خطبے سن رہے ہیں، خطبہ سن رہے ہیں، اس لیے اور سب کے چہرے پر شادمانی ہے، فرحت و مسرت ہے، نماز کے بعد لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں، تو اس کے لیے بہرحال کشادہ جگہ ہونی چاہیے۔ لا الہ الا اللہ۔ اور یہ کہ اہل علم کا اجماع ہے کہ عید کی نماز 2 رکعت ہے، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں پڑھی۔ اگر کسی کی عید کی نماز چھوٹ جائے تو صحیح قول یہ ہے کہ عید کے پیٹرن پر آدمی اس کو ادا کر لے، یا مصلی عید میں چاہے تو ادا کر لے، یا پھر اپنے گھر لوٹ کے ادا کر لے، لیکن ادا کے طریقے پر کرے، جیسا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے امام بخاری نے سند حذف کر کے ذکر کیا ہے، اور متصل سند مصنف ابن ابی شیبہ میں، اور یہ کئی تابعی کا قول بھی ہے، امام مالک، امام شافعی، امام محمد، گویا جمہور اس طرف گیا۔ بعض لوگوں نے کہا، امام احمد ہی کا یہ قول ہے کہ 4 رکعت پڑھے گا، 2 کے بدلے میں 4 پڑھے گا، لا الہ الا اللہ۔ اور کچھ لوگوں نے کہا کہ عید کی نماز فوت ہو گئی تو نماز ہی نہیں پڑھے گا، یہ حنفیہ کا قول ہے، اور شوافع میں علامہ مزنی نے اس کو پسند کیا، اور فقیہ العصر علامہ ابن عثیمین بھی اسی طرف مائل ہوئے۔ غالباً ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی قول ہے کہ عید اگر چھوٹ گئی تو اب قضا نہیں، کیونکہ عید ایک خاص مخصوص طریقے پر جماعت کے ساتھ ادا کی جاتی ہے،
اور اب اجتماع نہیں ہے، معین اجتماع ہے، اس کے لیے ہوتا ہے کہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں مردداً ان کے ساتھ پڑھی جاتی ہے نماز، لہٰذا وہ معاملہ ختم ہو گیا۔ تو اگر جماعت سے نماز نہیں آپ نے پایا تو پھر کہیں اور دوسری جماعت دیکھ لیجیے، ورنہ پھر وہ ساقط ہو جاتی۔ لیکن ان شاء اللہ تعالیٰ پہلا قول وجیح ہے کہ اگر نماز چھوٹ گئی ہے تو اس کی قضا کی جا سکتی ہے اور کرنی چاہیے۔ یا جو لوگ معذور ہیں، عیدگاہ نہیں جا سکے، بوڑھے ضعیف کمزور آدمی ہیں، بیمار آدمی ہے، نہیں جا سکا، وہ اپنے ہی گھر میں عید کے طریقے پر نماز کھڑا ہو کے یا بیٹھ کے جیسی جو سہولت ہو اس کے لیے وہ ادا کرتا ہے۔ تو اسی راج قول یہ ہے کہ معذورین یا جن کی عید کی نماز چھوٹ گئی ہو ان کے حق میں بہتر یہ ہے کہ وہ قضا کریں، اور یہ کہ خطبہ مشروع ہے اور خطبہ بعد میں ہونا چاہیے، بلکہ یہ خطبہ بڑا اہم ہے۔ جتنے لوگ عیدین میں اکٹھا ہوتے ہیں عام طریقے سے جمعہ کی نماز میں اتنے لوگ نہیں ہوتے، لہٰذا مناسب ہے کہ امام لوگوں کی واضح و تذکیر کرے اور اوامر و نواہی سے لوگوں کو آگاہ کرے، اور منکرات اور محدثات اور بدعات جو معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں ان سے وہ لوگوں کو بچنے کی تلقین کرے۔ عورتوں کے لیے الگ سے خطبہ کی ضرورت نہیں ہے، جیسا کہ لاؤڈ اسپیکر سے یہ ضرورت پوری ہو جا رہی ہے، لیکن بہرحال ان سے متعلق جو آداب اور احکام ہیں ان کا بیان کرنا چاہیے۔ شوہروں کی اطاعت وغیرہ پر عام ابھارنا چاہیے، نمازوں کی پابندی، حجاب کا التزام وغیرہ جو مسائل ہیں عورتوں کے ان پر عمل کرنے کی دعوت دینی چاہیے۔ بہرحال خطبے کے جب نماز عید ہی انشاءاللہ راج قول میں واجب نہیں ہے تو خطبہ بھی واجب نہیں ہے، لیکن ہاں بہتر ہے کہ نماز پڑھنے والے بلا عذر خطبہ چھوڑ کر نہ جائے، خطبہ سے استفادہ کرے۔ ویسے واجب نہیں ہے، حدیث ابو داؤد نسائی ابن ماجہ وغیرہ میں ہے، صحیح حدیث ہے عبداللہ بن صائب رضی اللہ عنہ کی کہ میں عید میں حاضر ہوا رسول اللہ کے ساتھ، تو جب نماز آپ نے پڑھا لی، نماز پوری ہو گئی، تب آپ نے فرمایا انا نخطب، لوگوں ہم خطبہ دیں گے، فمن احب ان یجلس فلیجلس، جو بیٹھنا پسند کرے وہ بیٹھے، ومن احب ان یذهب فلیذهب، اور جو جانا پسند کرے وہ چلا جائے۔ تو واجب نہیں ہے خطبہ سننا، لیکن سننا افضل ہے، اگر کوئی عذر نہ ہو تو خطبہ سنائیے۔ اب آئیے صاحب عید کی نماز کی ادائیگی کا طریقہ کیا ہے؟ تو حدیث دیکھیے، عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ قال قال نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التکبیر فی الفطر 7 فی الاولی و5 فی الآخرہ والقراءۃ بعدہما کلتیہما، اخرجہ ابو داؤد ونقل الترمذی عن البخاری تصحیحا۔ عمر بن شعیب اپنے والد سے، عمر اپنے والد شعیب سے، اور شعیب اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں عبداللہ بن عمرو بن عاص سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکبیر عید الفطر میں، اور یہی طریقہ عید الاضحیٰ میں بھی ہے، 7 تکبیریں ہیں پہلی رکعت میں، اور 5 تکبیریں ہیں دوسری رکعت میں، اور قرات دونوں رکعتوں میں تکبیر کے بعد۔ پہلی رکعت میں جب صف لگ گئی بلا اقامت کے، صفے لگا لیجئے، پاؤں کو پاؤں سے لگا لیجئے، کندھے کو کندھے سے لگا لیجئے، دیکھ لیا امام نے دائیں بائیں مڑ کر، سب وسطہ ہو گئے، چلیے صاحب تکبیر تحریمہ اللہ اکبر۔ اب اس کے بعد 6 تکبیرات زوائد، یہ پہلی تکبیر جو آپ نے کی یہ تکبیر تحریمہ جو کہ رکن نماز ہے۔ اب اس کے بعد 6 تکبیرات زوائد سنت ہے۔ اب یا تو پہلی تکبیر کے بعد بہتر یہ ہے کہ دعائے استفتاح پڑھ لیا جائے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اور اس کے بعد 6 تکبیرات زوائد کی جائے، تکبیر تحریمہ لے کر 7، 7 فی الاولی، 7 پہلی میں، سوا تکبیرۃ احرام نہیں ہے، 7 پہلی رکعت میں، یا تکبیر تحریمہ سے شامل ہے، تکبیر تحریمہ کے علاوہ 6 تکبیر۔ اب لگاتار آپ تکبیر کہیں 7، یا پہلی تکبیر کہہ کر کے سنا پڑھ لیں اور اس کے بعد 6 تکبیرات کہیں۔ ابھی 6 تکبیرات میں ہاتھ اٹھانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، حضرت عبداللہ بن عمر کا اثر ہے جس کو بعض اہل علم نے ضعیف کہا ہے، بعض علم نے جید کہا ہے، اور عمومی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام کی حالت میں جب آپ تکبیر کہتے تھے، جیسا کہ عام نمازوں میں دیکھیے نا تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں تو حالت قیام میں تکبیر کے ساتھ رفع الیدین، تو یہ استدلال ہے کہ تکبیرات زوائد میں رفع الیدین کرنا چاہیے۔ یہ حنابلہ کا مذہب ہے اور حنفیہ کا، بلکہ شوافی بھی اسی طرف گئے ہیں۔ امام مالک کے یہاں 2 قول ہے کہ چاہے تکبیرات زوائد میں ہاتھ اٹھائے یا نہ اٹھائے، لیکن ان کا بھی میلان یہ ہے کہ اٹھائے، تو تقریباً جمہور اہل علم کہتے ہیں کہ تکبیرات زوائد میں ہاتھ اٹھانا چاہیے۔ کوئی نہیں اٹھاتا ہے کھڑے حرج نہیں ہے، مسئلے میں انشاءاللہ کشادگی ہے وسعت ہے، لیکن مرفوع روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح صراحت کے ساتھ دی آئی ہے کہ آپ نے تکبیرات زوائد میں ہاتھ اٹھائے۔ تو صاحب پہلی رکعت میں مثال کے طور پر چلیے، پہلی رکعت میں آپ نے تکبیر تحریمہ کر لیا، اب دعائے ثنا پڑھ لیا، اس کے بعد تکبیرات زوائد 6
مرتبہ کرنے کے بعد جب 6 تکبیرات ہو گئی تو اعوذ باللہ بسم اللہ سری پڑھے، اس کے بعد قرأت شروع کر. اور اسی طریقے سے دوسری رکعت میں تکبیر سجدے سے جو اٹھتے ہیں قیام کے لیے اللہ اکبر کہہ کے جب اٹھ گئے تو جب سیدھے ہو گئے کھڑے ہو گئے تب آپ 5 تکبیرات آپ کو کہنی. اب 5 تکبیرات یا تو آپ نیت باندھے کیجئے یا ہر تکبیر میں ہاتھ اٹھائیے. 5 تکبیرات زوائد، اور اس کے بعد پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنا. تو یہ نماز کا طریقہ ہوا. یا یہ ہے کہ پھر 7 تکبیر کنٹینیوسلی کہہ لیں اور اس کے بعد دعائے استفتاح پڑھے، تعوذ پڑھے، تسمیہ پڑھے اعوذ باللہ بسم اللہ، اس کے بعد قرأت کرے. دونوں طریقے بہتر ٹھیک ہے. لیکن اگر تکبیر تحریمہ کے ساتھ ہی دعائے ثنا پڑھ لی جائے تو بہتر ہے، کیونکہ تکبیر تحریمہ سے متصل دعائے ثنا ہوتی ہے، اور تعوذ اور تسمیہ سورہ فاتحہ یا قرآن کے سے متصل ہوتی ہے. تو اس لیے تکبیر تحریمہ کے بعد دعائے ثنا پڑھیں، اس کے بعد 6 تکبیرات زوائد کہیں، اور اس کے بعد اعوذ باللہ، تعوذ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد تسمیہ کرنے کے بعد سورہ فاتحہ شروع کریں. یہ جو حدیث ہے آپ نے دیکھا، اس حدیث میں سلیمان بن حیان کی سند سے عبداللہ طائفی، سمجھا نا، عبداللہ بن عبد الرحمن الطائفی نے اس کی سند میں واقع. اس پہ اہل علم نے تھوڑا کلام کیا، سمجھا. لیکن کہتے ہیں کہ حدیث جو اس باب میں ہے وہ کم سے کم درجے میں انشاءاللہ تعالی حسن ہے، کیونکہ عبداللہ طائفی متکلم فی راوی، مختلف فی راوی. کسی نے اگر کہا کہ قوی نہیں ہے تو کسی نے یہ کہا کہ نہیں صاحب صالح ہے، لائق حجت ہے. ابن عدی نے کہا کہ احادیث مستقیمہ بیان کرتا، اور امام ترمذی امیر المومنین فی الحدیث امام بخاری سے حدیث کی تصحیح نقل کرتے ہیں کہ امام بخاری نے اس حدیث کو صحیح مانا. اللہ اکبر. اور حافظ ابن حجر نے جو تلخیص الحبیر لکھی ہے رافع الکبیر کی حدیث کی جو تخریج کی ہے، اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ یہ اس حدیث کی تصحیح امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کی ہے، علی بن مدینی نے بھی کی. تو چلیے ایک تو یہ حدیث ہوئی مرفوع حدیث، اور آگے دیکھیے کہ صحابہ کا عمل بھی اس کی تائید کرتا ہے. چنانچہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے موطا میں نافع جو عبداللہ بن عمر کے آزاد کردہ غلام ہے اسے نقل کیا ہے کہ میں عید الاضحیٰ اور عید الفطر میں ابو ہریرہ کے ساتھ نکلا نماز پڑھنے کے لیے رضی اللہ عنہ، تو انہوں نے پہلی رکعت میں 7 تکبیرات قبل القرأت کی اور دوسری رکعت میں 5 تکبیرات قبل القرأت کی، اور اسناد صحیح. اور امام مالک کہتے ہیں وہو الامر عندنا، یہی فتویٰ ہم بھی دیتے ہیں. اسی طریقے سے ابن ابی شیبہ نے صحیح سند سے نقل کیا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہ ان کا اپنا بھی عمل یہ تھا کہ وہ عید میں پہلی رکعت میں 7 تکبیرات کہتے تھے بے تکبیرۃ الافتتاح، دعائے تکبیر افتتاح جس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں اس کے ساتھ، اور دوسری رکعت میں 6 تکبیر کہتے تھے. پھر آخرت ستن بے تکبیرۃ رکعہ، یعنی رکعت کے لیے جو اٹھتے ہیں دوسری رکعت کے لیے سجدے کے بعد، سجدے ثانیہ کے بعد جو اٹھتے ہیں اس تکبیر کے ساتھ 6. گویا کہ اگر وہ تکبیر ظاہر ہے کہ وہ تو سجدے سے اٹھنے والی تکبیر ہے، وہ تو تکبیر واجب ہے، تو اس کو اگر آپ چھوڑ دیجئے تو 5 رہ جاتی ہے. اور یہ دونوں رکعت میں تکبیرات جو تھی 7 اور 5 یہ قبل القراءت تھی. اللہ اکبر. تو اس لیے یہ تمام جو آثار ہیں ابن عمر کے اور اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن عباس کے، یہ سب ثابت کرتے ہیں کہ یہ جو 7 اور 5 والی جو روایت ہے یہی بہتر ہے. اب ان تکبیرات کے درمیان کوئی دعا نہیں ہے، لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود سے اثر ہے کہ سبحان اللہ یا اللہ اکبر کبیرہ سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا الحمدللہ کثیرہ اللہ اکبر کبیرہ سبحان اللہ الحمدللہ کثیرہ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا. اسی طریقے سے کچھ حمد و ثنا کے جملے اگر کہنا چاہیں تو ٹھیک ہے، نہیں کہنا چاہتا ہے کوئی حرج نہیں. تکبیرات بالتوالی کہیں، لگاتار کہیں. اب عید کی نماز میں کیا پڑھتے تھے؟ تو عید کی نماز میں ابو واقد لیثی رضی اللہ عنہ کی روایت مسلم کے حوالے سے لے کر آئے ہیں. نبی واقد لیثی قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی الاضحیٰ والفطر بقاف واقتربت. ابو واقد لیثی رضی اللہ عنہ مشہور ہے اپنی کنیت سے ہی، نام میں اختلاف ہے کہ حارث بن عوف نام ہے کہ عوف بن حارث ہے. بہرحال ابو واقد لیثی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ اور عید الفطر میں سورہ قاف جہاں سے مفصلات شروع ہوتی ہے 26ویں پارے میں سورہ قاف، اور واقتربت الساعہ اقتربت الساعۃ وانشق القمر سورہ قمر جو 27ویں پارے کی، یہ دونوں صورتیں آپ تلاوت کیا کرتے تھے. وجہ یہی ہے کہ دونوں صورتوں کے اندر
تخلیق انسانی کی ابتدا کا ذکر ہے، معاد کا ذکر ہے، میدان محشر کا ذکر ہے جی، اور اسی طریقہ سے مکذبین قوموں کا ذکر ہے، اور ایک بڑا مجمع ہے یہاں پر جو تقریباً مشابہت ہے میدان محشر کے مجمع سے، جس طرح سے لوگ کھلے میدان میں آئے ہیں، کل قیامت کے دن بھی لوگ کھلے میدان کے اندر ہوں گے، تو اس مناسبت سے آپ ان صورتوں کا انتخاب کیا کرتے تھے۔ لا الہ الا اللہ۔ بہرحال دیکھیے، یہ مسلم شریف میں حدیث آئی ہے، امام مسلم نے 2 سند ذکر کی۔ ایک سند میں عبید اللہ بن عبداللہ کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب نے ابو واقد لیثی سے پوچھا کہ بتاؤ ابو واقد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھتے تھے، حالانکہ عبید اللہ بن عبداللہ کی ملاقات عمر بن خطاب سے نہیں، ان کا زمانہ بھی نہیں پایا، تو یہ سند منقطع ہوئی۔ لیکن مسلم میں دوسری سند آئی ہے جس میں عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود کہتے ہیں، ابو واقد لیثی سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب نے مجھ سے پوچھا تھا، تو یہ سند متصل ہو جائے گی، کیونکہ عبید اللہ بن عبداللہ کی ملاقات جو ہے وہ بلا شبہ ابو واقد سے ہے، عمر بن خطاب سے نہیں۔ تو پہلی سند جو لائے امام مسلم وہ اس سے انقطاع ہے، دوسری سند میں اتصال ہے۔ چلیے، حدیث بالکل کریکٹ ہو گئی۔ اب اس میں مشروعیت ہوئی کہ صاحب یہ 2 صورتیں سورہ فاتحہ کے علاوہ سورہ قاف اور سورہ قمر، عام طور پر لوگ سورہ اعلیٰ سورہ غاشیہ پڑھتے ہیں، میں نے تو کبھی زندگی میں نہیں پڑھا ہے، حالانکہ میں امامت کرتا ہوں عیدین کی، لیکن لمبی صورت ہوتی ہے۔ بہرحال کہیں کوئی اللہ کا بندہ یا مجھے کو اللہ توفیق دے کہ ایک مرتبہ کم سے کم زندگی میں سنت پر عمل تو ہو جائے، لوگ اتنا انتظار کریں، 20 منٹ تو لگ ہی جائے گا، کیونکہ سورہ قاف بھی 3 رکوع پر ہے اور اقتربت بھی 3 رکوع کی ہی ہے، لمبی صورت ہے، سمجھا کہ نہیں؟ تو 20 منٹ اگر آدمی کچھ روانی سے بھی پڑھے تو 20 منٹ لگ جائے گی نماز کے اندر، تو اگر لوگ برداشت کریں تو بہرحال ائمہ کو چاہیے، خطبہ کو اور امام ائمہ عیدین کو، کہ اس سنت پر بھی کبھی کبھار عمل کریں۔ لا الہ الا اللہ۔ اور ہم جمعہ کے باب میں نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی حدیث پڑھ چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدین میں اور جمعہ کے اندر سبح اسم ربک الاعلیٰ اور حل اتاک کا حدیث غاشیہ پڑھتے، بلکہ جب اگر کبھی جمعہ اور عیدین اکٹھا ہو جاتا ہے ایک دن میں تو آپ دونوں ہی نمازوں کے اندر سورہ اعلیٰ اور سورہ غاشیہ پڑھتے، اسی پر ہم لوگوں کا عمل ہے۔ چلیے صاحب، اب حضرت عمر جیسے خلیفہ اور بڑے علم والے، اور اسلام میں ابو واقد سے بہت پہلے مکے میں مسلمان ہونے والے، یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بدر میں شریک تھے، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں حدیبیہ میں مسلمان ہوئے، حدیبیہ کے بعد ابو واقد اللیثی، تو یقیناً حضرت عمر قدیم الاسلام ہیں، ان سے زیادہ علم والے ہیں، ان سے زیادہ ابو واقد سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے ہیں، پھر انہوں نے ابو واقد سے کیوں پوچھا؟ ممکن ہے کہ لوگوں کو سنانے کے لیے، ابو واقد بتاؤ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا پڑھتے تھے عیدین میں، یا یہ ممکن ہے کہ صاحب حضرت عمر کو شک لاحق ہوا ہو کہ کیا پڑھتے تھے، تو ابو واقد سے اس کی تحقیق چاہیے۔ بہرحال جو بھی وجہ ہو، العلم عند اللہ، لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ابو واقد سے پوچھا کہ بتاؤ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ سورہ قاف پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں سورہ القمر۔ چلیے صاحب، اور نعمان بن بشیر کی حدیث تو آپ نے سنا کہ سورہ غاشیہ اور سورہ اعلیٰ اور سورہ غاشیہ۔ اب دیکھیے، ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عیدگاہ جاتے تو ایک راستے سے جاتے، جس راستے سے جاتے اس کے علاوہ راستے سے پلٹتے، جانے کا راستہ الگ ہوتا، آنے کا راستہ، یہ مستحب عمل ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قال کان رسول اللہ سے اذا کان یوم العید، جب یوم العید ہوتا تو آپ راستہ بدلتے۔ راستہ بدلنے کا مطلب ابو داؤد میں یہ روایت ابن عمر سے آئی ہے، اسی کے مثل اس کے اندر یہ ہے وضاحت ہے کہ ایک راستے سے جاتے اور دوسرے راستے، جس راستے سے جاتے اس راستے سے آپ نہیں پلٹتے۔ بہرحال تو یہ بخاری کی حدیث ہے، اور اس کے اندر ایک راوی ہے فلح بن سلیمان، متکلم فی ہے، کچھ لوگوں نے اس کو پر کلام کیا ہے، لیکن بہرحال امام بخاری اگر لاتے ہیں کسی راوی کو تو وہ کبھی بھی ایسے متکلم فی راوی سے روایت نہیں کرتے جب تک کہ اس کی تحقیق نہ کر لے۔ اگر راوی ان کے یہاں کا متکلم فی ہے تو امام بخاری نے اپنی حد تک جو بھی تثبت اور تحقیق کرنا تھی اس کے بعد ہی وہ روایت ہے، اس کی مرویات کا تتبع کرنے کے بعد، دراسہ کرنے کے بعد، ڈیپلی دراسہ کرنے کے بعد، اسٹڈی کرنے کے بعد ہی امام بخاری لاتے تھے۔ تو اس لیے انشاءاللہ تعالیٰ ہر چند کے فلح بن سلیمان کے اندر لوگوں نے کلام کیا ہے، لیکن انشاءاللہ یہ روایت حسن درجے کی ہو سکتی ہے، اور خاص کہ جب امام بخاری نے صحیح بخاری میں اس حدیث کو ذکر کیا۔ وہ ترمذی میں بھی روایت ہے، جیسا کہ کہا ابو داؤد وغیرہ میں۔ اچھا، ترمذی میں جو روایت ہے وہ فلح بن سلیمان کی ہے، وہ ابو ہریرہ سے،
تو امام بخاری کہتے تھے کہ جابر کی جو روایت ہے جو بخاری میں آئی ہے، حالانکہ دونوں میں فلیح بن سلیمان ہے، تو وہ کہتے تھے کہ جابر والی روایت زیادہ صحیح ہے۔ بہرحال چلیے، فلیح بن سلیمان نے سعید بن حارث سے روایت کیا ہے، انہوں نے ابو ہریرہ سے روایت کیا، پھر ایک سند میں جابر سے روایت کیا ہے۔ ممکن ہے کہ انہوں نے دونوں سے حدیث سنی ہے، ابو ہریرہ سے بھی اور جابر سے بھی، سعید بن حارث نے۔ چلیے صاحب، باقی رہی ابن عمر کی جو حدیث ہے کہ ایک راستے سے گئے اور دوسرے راستے سے لوٹے، کہتے ہیں کہ اس کی سند کے اندر عبداللہ بن عمر العمری المکبر، یعنی عبداللہ، عبید اللہ بن عمر نہیں، عبداللہ بن عمر العمری، یہ ضعیف راوی ہے، اور امام احمد نے کہا ہے کہ یہ حدیث موقوف ہے۔ مگر چلیے، یہ حدیث موقوف ہے، اگلی حدیث کے خالف طریق راستہ بدل کے آتے کا کیا مطلب ہے وہ اس حدیث میں واضح ہے جو ابن عمر سے آئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستہ سے جاتے اور دوسرے راستے سے لوٹتے، یہ ہے راستے بدلنے کا مطلب۔ بہرحال ایک راستے سے جانا ایک راستے سے آنا یہ مشروع ہے اور مستحب ہے، بہت ساری حکمت ہو سکتی ہے، اسلام کا شعار کا اظہار ہے، دونوں طرف سے جانے والے لوگوں سے ہر کوئی ملاقات کر لیتا ہے، جی کسی سے جانے میں ملاقات ہو گئی، کسی سے پلٹنے میں ملاقات ہو گئی تو دعا سلام ہو جاتا ہے، اور اسی طریقے سے ممکن ہے کہ دونوں راستہ قیامت کے دن آپ کے حق میں گواہی دے۔ ایک حکم کی بہت ساری علتیں ہو سکتی ہیں، تو یہ حکم بہرحال مسنون ہے۔ اب یہ آج کل متروک ہو رہا ہے، کچھ صاحب عذر لوگ ہوں، نہیں چل سکتے ہوں، چلنے میں پریشانی ہوتی ہے تو ٹھیک ہے صاحب، وہ اپنا ایک راستہ لے، لیکن عام لوگ جو چل سکتے ہیں اور وہ راستہ بدل کے آ سکتے ہیں، ان کو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ رفتہ رفتہ یہ چھوٹی چھوٹی سنتیں ہم سے رخصت ہوتی جا رہی ہیں۔ یہ مخالفت طریق کا جو حکم ہے یہ عام ہے، امام کے لیے بھی ہے اور ماموم کے بھی لیے، جمہور اہل علم کے نزدیک۔ بلکہ بعض لوگ کہتے ہیں جمعہ وغیرہ میں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے، ایک راستے سے جاؤ دوسرے راستے سے آؤ، لیکن یہ سب کہنے کی باتیں ہیں، دلیل کچھ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے نکلتے تھے اور ممبر پر چڑھتے تھے، جمعہ میں تو ایسا ثابت نہیں، لیکن ہاں عید میں ثابت ہے، تو اس لیے یہ حکم صرف عیدین کی نماز کے لیے، جمعہ وغیرہ کے لیے نہیں۔ اب وہ دیکھیے ہماری جو عیدین کا دن ہے ماشاءاللہ یہ خوشی اور مسرت کا دن ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تو مدینہ والوں کے 2 دن تھے کھیل کود کے تھے جاہلیت میں، آپ نے فرمایا کہ اللہ نے ان 2 دنوں کے بدلے میں ایک تھا نیروز اور مہر جان۔ پہلی تاریخ جو شمسی مہینے کی ہوتی ہے 1 جنوری جس کو کہتے ہیں، وہ ایک دن ان کا عید کا تھا، اور 6 مہینہ گزرنے کے بعد 1 جولائی کو وہ مہر جان نام سے عید منایا کرتے تھے۔ اللہ نے کہا کہ ان کے بدلے میں اللہ نے 2 بہتر دن تم کو عطا کر دی، ان سے بہتر نہیں، کیونکہ ان سے بہتر اگر کہیں گے تو ان کے جاہلیت کے دنوں کے اندر بھی بھلائی تسلیم کرنی ہوگی، ان سے بہتر نہیں بلکہ 2 بہتر دن عطا فرمائے۔ یہ نیروز اور مہر جان میں کوئی بھلائی نہیں ہے، تمہاری عیدوں میں بھلائی، یعنی خیر جو اسم تفضیل کا صیغہ ہے اخیر کے معنی میں، وہ افعل التفضیل کے معنی میں نہیں ہے، بس بہتر ہے تمہارا دن، ان سے بہتر ہے ایسا نہیں معنی کریں گے۔ قد ابدلکم اللہ بہما خیرا منہما، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں دنوں کے مقابلے میں تم کو بہتر دن عطا فرمایا، یعنی ان کے دن میں کوئی بھلائی نہیں۔ ایک تمہارا یوم الاضحیٰ ہے جو 10ویں ذی الحجہ ہے، اور ایک یوم الفطر ہے جو 1 شوال ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ بہرحال عیدین میں اظہار سرور بہتر ہے، اور اسی لیے اہل حبشہ پڑھ چکے ہیں لوگ کہ نیزے اور تلوار بازی کیا کرتے تھے، جی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں حضرت حدیث ہے صحیح کی کہ صاحب حضرت ابو بکر گھر میں گئے اپنی بیٹی کے یہاں، اور عائشہ کہتی ہیں کہ میرے پاس 2 چھوٹی لڑکیاں تھیں انصار کی، جو حرب بعاث جو اوس اور خزرج کے درمیان کی جنگ تھی، ان کے درمیان جو قیل و قال ہوئی تھی، اور ایک قبیلے نے دوسرے قبیلے کے ہجوں میں جو اشعار کہے تھے وہ اشعار وہ سب گا رہی تھی، اور اسی میں کہہ رہی تھی وفینا نبی یعلم ما فی غد، ہمارے درمیان جو نبی ہے وہ کل کی بات کو جانتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر ہٹائی اور کہا کہ یہ مت کہو، جو کہتی تھی پہلے وہ کہو۔ تو حضرت ابو بکر صدیق جب داخل ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر اوڑھ رکھی تھی تو انہوں نے یہ سوچا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں اور یہ بچیاں گا رہی ہیں تو نیند میں خلل پڑے گی، تو اس لیے ڈانٹا سمجھا کہ ابھی بارش شیاطین عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا فی بیت رسول اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر کھولی اور کہا یا ابا بکر دعہما، گانے دو ان کو، ان لکل قوم عیدن، ان لکل قوم عیدن وہذا عیدنا، ہر قوم کی عید ہوتی ہے، ہماری عید ہے، تو اس میں انبساط اور فرحت کا مظاہرہ ہو تو کوئی حرج نہیں۔ اور لیکن فرحت اور مسرت کا یہ نہیں کہ صاحب آپ غلط کام کریں جو شریعت میں ثابت نہیں ہے، یا عبادت سے غافل ہو جائیں، ظہر کی اذان ہوئی، عصر کی اذان ہوئی، آپ کھیل کود کے نام پر آپ تماشا کر رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ اور علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے 16ویں حدیث ہے اس باب کی، کہتے ہیں من السنہ، سنت یہ ہے، اور علی رضی اللہ عنہ جب کہیں کوئی صحابی کہے من السنہ تو اس کا مطلب کہ مرفوع کے حکم میں ہے کہ آدمی عیدگاہ نکلے
پیدل جائے اور پیدل لوٹے، لیکن حدیث انتہائی ضعیف ہے، انتہائی ضعیف ہے سمجھا کہ اس حدیث میں حارث آور ہے جو بہت ضعیف ہے، بلکہ اہل علم کی ایک جماعت نے کہا حارث آور کذاب۔ عاصم بن زمرہ اور حارث کہتے تھے کہ اگر یہ شعبی کہتے ہیں، یہ جوزجانی نے نقل کیا جوزجانی نے کہ شعبی نے تکذیب کیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ میں نے امام علی بن مدینی سے پوچھا عاصم بن زمرہ کے بارے میں اور حارث کے بارے میں، تو کہا کہ ابو اسحاق آپ جیسے لوگ ان کے بارے میں پوچھتے ہیں؟ ارے حارث کذاب ہے بھائی، الحارث کذاب، جی تو جو کذاب راوی ہے۔ اور اسی طریقے سے شریک بن عبداللہ القاضی ہے، اس کا بھی حافظہ خراب ہو گیا تھا، اور اس حدیث میں اس باب میں جتنی بھی روایتیں پیدل چلنے کے سلسلے سے وہ سب حدیث ضعیف، تو حدیث صحیح نہیں ہے اس باب میں۔ پیدل چلیے، سواری سے جائیے، جیسی سہولت ہو آپ جائیں۔ اہل علم کی اکثریت نے کہا ہے کہ بہتر ہے کہ آدمی پیدل نکلے اور کچھ کھا پی کے نکلے عید الفطر میں، اور اگر عذر ہے یا دور ہے مصلی العید تو سواری میں جائے۔ کہتے ہیں کہ عام طریقے سے پیدل چلنے میں فضیلت ہے، جیسے کہ حدیث ہم لوگ پڑھتے ہیں نا، عمومی دلیل جو ہم لوگوں نے بخاری مسلم کی پڑھی ہے کہ اذا سمعتم الاقامہ فامشوا الی الصلاۃ، اے لوگوں جب اقامت سنو تو چل چل کے مسجد میں آؤ سکینت اور وقار کے ساتھ۔ تو بہرحال اگر قریب ہو مصلی العید اور کوئی تکلیف نہ ہو تو آدمی پیدل آئے، اگر دور ہے یا عذر ہے تو سواری پر آ سکتا ہے، انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں۔ یہ حدیث جو پیدل چلنے کو سنت کہا گیا ہے، یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ اب عید کی نماز اگر عذر ہو تو مسجد میں پڑھیں، اگر عذر نہیں ہے تو پھر مصلی العید پر ہی پڑھنا بہتر ہے، الا یہ کہ مسجد سے بڑی کوئی جگہ آبادی سے قریب نہ ہو تو پھر یہ بھی ایک عذر ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عید میں بارش ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو عید کی نماز مسجد میں پڑھائی۔ ابو داؤد نے اس کو اسناد لین سے بیان کیا، اس میں عیسیٰ بن عبداللہ اعلیٰ نام کا آدمی مجہول ہے، اور دوسرا شخص ہے ابو یحییٰ تیمی، یہ بھی مجہول ہے۔ تو حدیث کو اگرچہ امام نووی نے حسن کہا ہے، لیکن علامہ البانی نے کہا ہے کہ چونکہ ابو داؤد نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے اور کچھ ریمارک نہیں کیا، اور ابو داؤد نے کہا کہ جس حدیث کو میں بیان کروں اور اس پر سکوت کروں، یعنی کوئی سند پر کلام نہ کروں، تو وہ کم سے کم درجے میں حسن ہے۔ حالانکہ یہ ضابطہ بہت معتبر نہیں ہے، بہت سی حدیثیں ہیں جو ضعیف ہیں، لیکن امام ابو داؤد نے اس پر سکوت اختیار کیا ہے۔ باقی رہا کہ یہ بات تو شرعی قواعد سے ثابت ہے کہ آدمی انہی کاموں کے کرنے کا پابند ہے جتنی اس کو طاقت ہو۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، ظاہر ہے کہ باہر بارش ہے، عذر ہے تو مسجد ہی دوسرا آپشن ہے۔ تو یہ بات تو اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ اگر عذر ہے، مسجد باہر نہیں جا سکتے مصلی العید میں تو مسجد کریں، فاتقوا اللہ ما استطعتم، یا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ لیکن یہ حدیث بہرحال جو باب میں آئی ہے وہ ضعیف ہے۔ ھذا وباللہ التوفیق، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ نہ روزہ رکھے نہ افطار کرے کا مطلب یہ کہ روزے کا چاند اگر دیکھا ہے رمضان کا تو روزہ نہ رکھے، کیونکہ اس کی گواہی قبول نہیں کی گئی۔ اسی طریقے سے شوال کا چاند اگر دیکھا ہے 29 رمضان کو یا 30 رمضان کو تو افطار نہ کرے۔ دونوں کو ایک ساتھ ملا کے بولا گیا کہ روزے کا یا عید کا چاند اگر اس نے اکیلے دیکھا اور عدالت نے اس کی گواہی مسترد کر دی تو اس کو خود کی گواہی پر اعتماد کرتے ہوئے نہ روزہ رکھنا ہے نہ افطار کرنا ہے۔ یعنی نہ رمضان کا چاند دیکھا ہے تو روزہ رکھے گا، نہ افطار، نہ عید کا چاند دیکھا ہے تو عید منائے گا، بلکہ سب لوگوں کے ساتھ منائے گا۔ مطالعے مطلب طلوع ہونے کی جگہ یا طلوع ہونے کا وقت دونوں مراد ہے، ظرف زمان اور ظرف مکان۔ تو ہر جگہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ الگ ہے، سورج کے طلوع ہونے کا وقت الگ ہے، ٹائم الگ ہے، ڈوبنے کا ٹائم الگ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ مطالعے کا فرق سورج کے ڈوبنے اور غروب ہونے کے درمیان کا جو وقفہ ہے 50 منٹ، 1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 2.5 گھنٹہ، 4 گھنٹہ، یہ تاریخ کے چاند کی رویت کے اوپر فرق ڈالتا ہے، اور ساری دنیا میں ایک ساتھ چاند کی رویت ممکن نہیں ہے۔